بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، بلکہ عملوں کے ڈھیر لے کر آئیں گے. ان کا حجم، ان کی نیکیوں کی کثرت، ان کی نیکیوں کی زیادت پہاڑوں کی مثل ہوگی. اعمالهم کجبال تہامہ، ان کی نیکیاں، ان کی عبادتیں اور ان کی ریاستیں تہامہ پہاڑوں کے مثل ہوں گی. لیکن اتنی نیکیوں کی کثرت
نیکیوں کا یہ حجم، اتنی زیادہ محنتیں اور ریاستیں، اس قدر جد و جہد اور اس قدر مشاہدہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ ایک نیکی بھی ان کی نجات کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ ان محنتوں اور ان ریاستوں کے باوجود وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العزت نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس وہ ڈھانپ لینے والی خبر نہیں آئی؟ اس سے مراد قیامت کی ہولناکیاں ہیں، قیامت کا ایک زلزلہ ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلت کے مارے ہوئے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے وہ اپنا چہرہ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، یہ نہیں کہ انہوں نے نیکیاں نہیں کی ہوں گی یا انہوں نے عبادتیں نہیں کی ہوں گی، عبادتیں اور ریاستیں اور نیکیاں ایسے کی ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کی کمریں جھک جائیں گی۔ دنیا میں انہوں نے اتنی عبادتیں کی ہوں گی، تہجدیں پڑھنے والے، اشراق کا اہتمام کرنے والے، نفلی روزے، ڈھیروں صدقات و خیرات دینے والے، لیکن اس کے باوجود تسلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائے۔ عبادتیں کرنے کے باوجود اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے کہ ریاستوں اور نیکیوں کے باوجود جہنمی بن جائیں گے؟ اصل میں انہوں نے محنتیں تو کی ہوں گی، نیکیاں تو انہوں نے اکٹھی کی ہوں گی، لیکن ان کی نیکیاں، ان کی ریاستیں، ان کی عبادتیں وزن کے قابل نہیں ہوں گی۔ ان کے لیے اللہ وزن ہی نہیں لگائیں گے، نیکیوں کے ترازو میں ان لوگوں کی نیکیوں کو رکھا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے صاف کہا ہے، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے وزن ہی نہیں قائم ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے نیکیاں تو کی ہوں گی، لیکن نیکی کی قبولیت کے لیے جو اللہ نے شرطیں عائد کر رکھی تھی، ان شرطوں کا انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ان شرطوں کو بھی سمجھنا چاہیے
ان شروط کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو نیکی کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں، آج ان شرطوں کا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی شرط ہر نیکی کی قبولیت کے لیے جس کا ہونا از حد ضروری ہے، وہ ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ اگر عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، زندگی کے کسی بھی حصے میں جا کے ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ ہو گئی اور اس شرک سے توبہ کیے بغیر انسان اس دنیا سے چلا گیا، ایسے شخص کی نہ کوئی نفل اللہ قبول کریں گے نہ کوئی فرض۔ ان کی تمام عبادتیں اور تمام ریاستیں اور تمام نیکیاں بالکل برباد ہیں۔ ان کی کسی نیکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک کوڑی حیثیت نہیں، چاہے وہ ہر سال حج کرنے والا ہو، زندگی کے جتنے سال اس کو زندگی ملی وہ ہر سال حج کرنے والا ہو، ہر مہینے عمرہ ادا کرنے والا ہو، ڈھیروں صدقات و خیرات کرنے والا ہو، یا وہ میدان جہاد میں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، اس کی کسی نیکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوئی تو۔ عقیدہ توحید بہت بڑا سرمایہ ہے، عقیدہ توحید نعمت ہے، نعمت۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ شرک ایک ایسا جرم ہے، اس کی معافی کی کوئی صورت اللہ نے رکھی نہیں۔ شرک کرنے والوں کے تمام اعمال برباد ہیں۔ اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر، یہ وارننگ دی 18 نبیوں کا نام لے کر، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اولو العزم نبیوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور پھر آگے کیا کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 انبیاء، ان میں سے کوئی اللہ کا برگزیدہ نبی شرک کر بیٹھتا، اگر اس سے شرک صادر ہو جاتا، ایک ذرہ برابر شرک، اللہ فرماتے ہیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، ریاستیں، نبوتیں، سب کچھ ان سے چھن جاتا، سب کچھ غارت ہو جاتا۔ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، یہ کلیہ ہے۔ عقیدہ سرمایہ ہے، سرمایہ۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے عقیدے میں شرک جیسی بیماری کی کوئی صورت اس کے عقیدے میں نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی میں اگر وہ شرک کر بیٹھا ہے تو اللہ سے توبہ کر۔ ان الاسلام یہدم من کا ما کان قبلہ۔ عقیدہ توحید ایسی چیز ہے، عقیدہ توحید ایک ایسا سرمایہ ہے کہ زندگی کے سارے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دیے جاتے ہیں جب بندہ توحید کے منج پر آ جاتا ہے، شرک سے توبہ کر لیتا ہے، زندگی کے گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔
دوسری شرط، جو وہ نیکی کر رہا ہے وہ نیکی سنت سے ثابت ہونی چاہیے، اس نیکی کا کتاب و سنت میں ثبوت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ اچھا عمل ہے، اچھا، ہر اچھے عمل کو نیکی بنا دیا جاتا ہے۔ آج عجیب فلسفہ نکل آیا ہے، کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ وہ صاحب والا کے ایک مولوی سے پچھلے دنوں میں پوچھا گیا کہ یہ جو اذان سے پہلے تم صلاۃ پڑھتے ہو اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو وہ اذان سے پہلے یہ صلاۃ پڑھتے تھے؟ ابو محذورہ صحابی اذان دیتے تھے تو کیا وہ صلاۃ پڑھتے تھے؟ عبداللہ بن ام مکتوم وہ اذان دیتے تھے تو کیا وہ صلاۃ پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا وہ نہیں پڑھتے تھے، کہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ وہ دین نہیں سمجھتے ہو تو کیا سمجھتے ہو؟ درود صلاۃ پڑھ رہے ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان سے پہلے، تم اس کو دین نہیں سمجھتے تو کیا سمجھ رہے ہو؟ تم نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیا، تم نے اذان کا اس کو جز بنا دیا۔ جناب بلال نے تو کبھی اذان سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تھی۔ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہے، اللہ اکبر سے اذان سکھائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے تو بسم اللہ بھی نہیں سکھائی کہ اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ انہوں نے اذان کے ساتھ صلاۃ کا اضافہ کر کے اب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب لوگ دلائل کی دنیا میں اب قدم رکھ رہے ہیں، اب لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، جب آج لوگوں کو شعور آ رہا ہے، آج اللہ کے فضل سے لوگوں کو بصیرت آ رہی ہے، آج اللہ کے فضل و رحمت سے لوگوں نے ان کو روکنا شروع کر دیا ہے، آج لوگوں نے ان کو ٹوکنا شروع کر دیا ہے، آج یہ بہانے بنا کے نکلنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ ساری زندگی اس کو دین کہنے والے اور ہمیں درود کا منکر کہتے رہے۔ ہم اذان سے پہلے یہ درود نہیں پڑھتے کہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، جناب بلال نے نہیں پڑھا، ہمیں کہتے تھے تم درود کے منکر۔ اور آج جب قوم کو شعور آیا، انہوں نے پوچھا تو کہتے ہم اس کو دین ہی نہیں مانتے۔ چھوڑو نا، پھر دین نہیں مانتے ہو تو چھوڑ دو۔ جو دین نہیں ہے پھر وہ کیا ہے؟ جو دین نہیں ہے وہ ہے کیا؟ تو آج بدعات کا ایک سیلاب آ چکا ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی وہ ہے، نیکی صرف وہ ہے جس کا ثبوت قرآن میں ہے یا جس کا ثبوت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس پر میرے پیغمبر نے عمل کیا ہے، یا میرے پیغمبر کے سامنے میرے پیغمبر کے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو، یا صحابہ نے اس عمل پر اتفاق اور اتحاد کیا ہو، وہ عمل دین ہے۔ اس کے سوا کوئی عمل دین نہیں۔ یہ نہیں کہ عمل اچھا ہے، کہتے اس میں حرج کیا ہے؟ نیکی ہے نا بھائی، جمعے کی کہ 2 فرض ہیں، 2، اگر میں 3 پڑھا دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟
مجھے بتائے نہ کوئی کہ تیسری رکعت اگر میں پڑھاؤں تو اس میں حرج کیا ہے؟ فجر کے 2 فرض ہیں، فجر کے 3 فرض پڑھائیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ نا اس میں کیا حرج ہے؟ اضافہ کرتے چلے جائیں، دین کا حلیہ بگاڑتے چلے جائیں۔ یاد رکھیں سب سے بڑا حرج اس میں یہ ہے کہ یہ نیکی وہ نیکی ہے جس نیکی کا پتہ اللہ نے نہیں دیا، جس نیکی کو ہمارے رب نے نہیں اتارا، اس نیکی کو میرے پیغمبر نے نہیں کیا، یہ نیکی میرے پیغمبر نے نہیں بتائی، میرے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی، وہ بدعت ہے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہوتی ہے، حسنہ اچھی بدعت۔ یہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے زندگی کے ہر خطبے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کل بدعت ضلالہ، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی، وہ جنت میں نہیں لے کر جائے گی۔ نیکی وہ کرو جس نیکی کا قرآن اور حدیث میں ثبوت ہے، جس کا ثبوت نہیں وہ چھوڑ دو، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ نیکی ہوتی تو میرے پیغمبر اس نیکی کو کرتے۔ تو دوسری نیکی کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیکی جو ہے میرے پیغمبر نے کی ہو، اس کا ثبوت ہو کتاب و سنت میں، ثبوت۔ آپ دیکھیں 3 آدمی جو میرے پیغمبر کے گھر آئے تھے، میرے پیغمبر کی عبادت کا پتہ لینے آئے تھے، آپ کی عبادت کا پوچھنے آئے تھے۔ میرے آقا گھر میں نہیں تھے، ماں عائشہ سے انہوں نے پردے کے پیچھے میں سوال کیا، ماں نے ساری تفصیل بتا دی۔ میرے پیغمبر اس طرح نفلی روزے رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، میرے پیغمبر رات کو تہجد پڑھتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، ساری تفصیل بتا دی۔ وہ تینوں سن کے کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے لیے تو اتنی عبادت کافی تھی، کیونکہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے لیے تو جنت یقینی ہے، ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں، ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی جب تک میں زندہ رہوں گا، میں نے زندگی میں کسی رات سونا نہیں، میں ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام میں گزاروں گا، یا رکوع میں گزاروں گا، یا سجدے میں گزاروں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ساری زندگی۔ تیسرا کہنے لگا میں نے شادی نہیں کروانی، تاکہ یکسوئی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتا چلا جاؤں، مجھے بیوی بچوں کی فکر نہ رہے، میں نے شادی نہیں کروانی۔ یہ 3 بندوں نے یہ بات کہی تو چلے گئے۔ اب دیکھیں ان 3 بندوں نے جو عزم کیا تھا، جو نیت کی تھی، وہ کوئی برائی کی تو نہیں تھی نا،
وہ کوئی چوری ڈاکے کی نیت تو نہیں تھی، اچھے کام کی نیت تھی ان کی، اچھے کام کی۔ تہجد پڑھنا اچھا کام ہے، روزے رکھنا اچھا کام ہے۔ اور بدعت حسنہ کا راگ الاپنے والوں، اور علم کی دنیا میں بھی آؤ نا، حقائق کی دنیا میں اپنے فلسفوں کو ذرا تولو تو صحیح۔ تم کیا سوچے لیے پھرتے ہو؟ تم نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے چکر میں ڈال کے قوم کو دھوکہ دیتے ہو۔ تم قوم کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالتے ہو۔ اپنے کا ختم کل ساتہ 40واں کی خاطر تم نے لوگوں کی جیبوں پر نظر ڈالی، تم نے اسلام کا حلیہ بدل دیا، تم نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے کھل کے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آج پیٹ کی خاطر دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ کہاں ہے بدعت حسنہ بدعت سیئہ؟ 3 بندوں کی بات جب میرے پیغمبر کو خبر ملی کہ آپ کے جانثار، آپ کے صحابہ وہ یہ کہہ کے گئے ہیں، میرے آقا فوراً نکلے، بلال کو کہا جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ لوگوں کو بلایا گیا، میرے پیغمبر منبر پہ چڑھے، چہرہ غصے سے سرخ تھا، اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند تھی، غصے سے آپ نے ڈانٹا ان کو، ما بالو اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات قیام کروں گا، یہ کہتے ہیں میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی کہتا ہے میں نے شادی نہیں کروانی۔ میرے آقا نے کہا خبردار، انا اتقاکم للہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا، مجھ سے نیکیوں میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وَأَنَا أَعْلَمُكُم بِاللَّهِ، اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ فرمایا دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، کئی دن نفلی روزے نہیں بھی رکھتا، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، یہ میرا دین ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے، من راغبان سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی یا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حوض کوثر میں جب جائیں گے نا، میرے پیغمبر حوض کا جام دینے لگیں گے، اللہ غائب کر دے گا، میرا آقا پوچھے گا یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، اللہ فرمائیں گے آپ کو نہیں پتا، انک لا تدری ما احدث بعدک، اے میرے سونے پیغمبر آپ جب دنیا سے چلے گئے تھے انہوں نے دین میں نئے مسئلے نکال لیے تھے، دین میں اضافہ کر دیا تھا، اپنی طرف سے نیکیوں کو ایجاد کر لیا تھا، لہذا یہ بدعتی لوگ ہیں۔ آقا جب سنیں گے کہ انہوں نے میرے دین میں اضافہ کر دیا تھا، آقا بالغصے میں آ جائیں گے، کیا کہیں گے؟ سحقن، تباہ ہو جاؤ اور تباہ ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ ان کو اور دور لے جا۔ لمن غیر بعدی دینا،
جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا نقشہ بدل دیا تھا، میرے دین میں اضافہ کر دیا تھا۔ اللہ کے بندو، مت دھوکہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ۔ پوچھو اپنے علماء سے، تمہیں جس نیکی کا کہیں تم ان سے پوچھو اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا یہ نیکی میرے پیغمبر نے کی تھی؟ کیا میرے پیغمبر کی زندگی میں کوئی فوت نہیں ہوا تھا؟ میرے پیغمبر نے کیا تیسرے دن کل کیے تھے؟ میرے پیغمبر نے کسی فوتگی پہ 7ویں دن ساتہ کیا تھا؟ ایصال ثواب کے لیے کیا کسی فوتگی والے کے گھر دیگیں کھڑکی تھی؟ آج کہاں سے نکال لی ہے؟ پوچھو۔ تمہارا مولوی کہے گا نہیں انہوں نے تو نہیں کیا تھا لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ کہے گا انہوں نے تو نہیں کیا تھا لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ او بھائی، حرج یہی ہے میرے پیغمبر نے نہیں کیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو میرے پیغمبر نے نیکی نہیں کی وہ نہ کرو۔ دین میرے نبی پر پورا ہو گیا تھا، اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، اور اس میں ایک دوسری صورت ہے، وہ عمل سنت سے ثابت بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، سنت سے ثابت بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو۔ اگر وہ نیکی ثابت ہو لیکن وہ نیکی میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو وہ نیکی بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنے ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھو میرے پیغمبر نے وہ نیکی کیسے کی تھی، طریقہ دیکھو۔ طریقہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی کا ہر شعبہ اس کے لیے نمونہ، طریقہ، آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نیکی اس طرح کرنی ہے جس طرح نیکی اللہ کے پیغمبر نے کی، طریقہ اپنا نہیں۔ کہتے ہیں جی نماز پڑھنی چاہیے جس طرح کی کوئی مرضی پڑھے۔ بھائی یہ دین ہماری مرضی کا نہیں ہے، یہ دین اللہ نے آسمان کی بلندی سے اتارا ہے، اور اس کا طریقہ وہ بھی اللہ نے آسمان کی بلندی سے نازل کیا ہے۔ اپنے نبی کو اللہ نے طریقہ بھی سکھایا، جبریل امین کو بھیج کے ایک ایک عمل کا طریقہ بتا دیا، صرف اور صرف وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے جو میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ میرے پیغمبر کا طریقہ دیکھو، میرے پیغمبر کا اسوہ دیکھو۔ اٹھاؤ صحیح بخاری کو، فلسفے گھڑنے والوں اور فلسفوں کی نظر ہو جانے والوں، تم ہماری دعوت پہ غور تو کرو، ہمارے پیغام کو سمجھو تو صحیح، سوچو تو صحیح ہم کیا کہتے ہیں۔ اگر عمل سنت سے ثابت ہے، طریقہ اپنی مرضی کا ہے، سنت سے نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اٹھاؤ بخاری کو، اٹھاؤ مسلم کو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کو۔ میرے پیغمبر نے دیکھا کہ فجر کے بعد ایک شخص کے گھر سے خون نکل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ادھر کیا ہے؟ کہا آپ کا صحابی آج جانور ذبح کر رہا ہے، قربانی کا دن تھا،
عید الاضحیٰ کا دن تھا، میرے پیغمبر کے صحابی نے فجر کی نماز پڑھ کے گھر جا کے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ میرے پیغمبر نے اس کو بلا لیا، آپ نے کیا کہا؟ تو نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنا جانور ذبح کر لیا ہے، کیوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے یہ سوچا تھا، میری یہ نیت تھی کہ تاکہ میری قربانی کا گوشت، میرے جانور کا گوشت غریبوں کے گھروں میں سب سے پہلے پہنچ جائے، سب سے پہلے۔ نیت کتنی اچھی ہے، نیت میں کیا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کتنی عمدہ نیت تھی، لیکن صرف نیت پر اکتفا نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب، میں نے تو یہ سوچا تھا تاکہ آج غریبوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، اس لیے میں نے جلدی اپنے جانور کو ذبح کیا تاکہ غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچا دوں۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ نعت کے وحی نے کیا بولا تھا؟ صادق المصدوق پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ کیا آپ نے اس کو حوصلہ دیا تھا؟ میرے پیغمبر کی زبان سے کیا نکلا؟ اذبح مکان اخری، اے بردہ، اے بردہ، تیری کوئی قربانی نہیں، یہ گوشت تھا، صرف گوشت جو تو نے کھا لیا، تیرے محلے داروں نے کھا لیا، یہ صرف گوشت تھا، یہ تیری کوئی قربانی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، اس کی حلال کمائی کا جانور تھا، قربانی کا دن تھا، دھوندا بھی تھا، تمام ایبوں سے پاک بھی تھا، لیکن میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق اس نے ذبح نہیں کیا۔ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ سنتنا، فرمایا میری سنت تو یہ تھی، پہلے ہم عید کی نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبے سے فارغ ہو کے پھر ہم اپنے جانوروں کو ذبح کرتے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ تھا۔ اس نے اس طریقے سے ہٹ کے صرف 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنی قربانی کے جانور کو پہلے ذبح کر لیا تھا، اس کی قربانی برباد ہو گئی تھی۔ کیوں؟ طریقہ میرے نبی کا نہیں تھا۔ آؤ ہم تمہیں اس ہستی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کبھی ہماری زبان سے سنا ہے ہم نے کسی بزرگ کے طریقے کی بات کی ہو؟ یہ منبر گواہ ہے، یہ مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں۔ انشاءاللہ یہ منبر اور اس مسجد کے در و دیوار قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ ہم نے ایک ہی ہستی کا نام لیا تھا، ایک، وہ سید ولد آدم، وہ کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم کہتے تھے لوگوں، پیروی صرف اس کی ہے، اتباع صرف اس کی ہے، طریقہ صرف اس کا ہے، پیر صرف وہ ہے، مرشد صرف وہ ہے، امام اعظم صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم نے صرف اپنے حلوے کے لیے نام لیا ہے، حلوے کے لیے۔ تیرا ایک ایک طریقہ اپنی مرضی کا، اپنے محلے کے مولوی کے مطابق۔ میرے بھائیوں، آنکھیں کھولو قبل اس کے کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے
آنکھیں کھول لو، بصیرت کی دنیا میں آؤ، دلیل مانگو، سنت سے ثبوت مانگو، طریقہ اللہ کے نبی کا اپناؤ۔ میرے نبی کے طریقے کے مطابق کوئی بھی عبادت، اس میں جتنی بھی کوئی محنت کر کے لے آئے وہ بیکار ہے جی اگر طریقہ میرے نبی کا نہ ہوا۔ میرے نبی کا طریقہ، میرے پیغمبر نے حج کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ایک ایک چوک پہ کھڑے ہو کے، ایک ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کے میرے آقا نے مینا میں بھی کہا تھا، میرے آقا نے عرفات میں بھی کہا تھا، میرے آقا نے مزدلفہ میں بھی کہا تھا، میرے آقا نے صفا میں بھی کہا تھا، مروہ پہ کھڑے ہو کے بھی کہا تھا، میرے آقا نے طواف کرتے ہوئے بھی کہا تھا، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے بھی کہا تھا، رکن یمانی کو چھوتے ہوئے بھی کہا تھا، خذو انی مناسککم۔ او میری امت کے لوگوں، شاید آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، شاید آئندہ تم مجھے نہ دیکھ سکو، شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، خذو انی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو آپ کیسے کرنا ہے مجھے دیکھو، حجر اسود کو کیسے چومنا ہے مجھے دیکھو، رکن یمانی کو کیسے چھونا ہے مجھے دیکھو، صفا پہاڑی پہ کیسے جانا ہے مجھے دیکھو، مروہ پہ کیسے جانا ہے مجھے دیکھو، مینا میں کیسے ٹھہرنا ہے مجھے دیکھو، عرفات میں کیسے دعائیں کرنی ہے مجھے سیکھو۔ خذو انی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ کیسے سیکھ لو؟ جو میں کر رہا ہوں اسی طرح تم نے کرنا ہے، اسی طرح اسی سنت کو تم نے اپنانا ہے۔ یہ ہے دین، اپنی مرضی کا نہیں کہ جس طرح کوئی مرضی کرے، ایسے نہیں۔ عبادت نیکی وہ ہے سنت سے ثابت ہو، دوسری چیز سنت کے مطابق ہو، مطابق ایک اینچ ایک سوتر بھر اس میں نہ اضافہ ہو نہ کمی ہو، اس کا نام دین ہے۔ اپنی طرف سے طریقے ایجاد کرنے والوں، اپنے اماموں اور اپنے بزرگوں کے طریقوں پر اپنی عبادت کا طریقہ اپنانے والوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ وہ جو ترازو لگے گا نا، وہ جو نیکیوں کا ترازو لگے گا، اس ترازو کو اللہ نے بہت کچھ سمجھایا ہوگا۔ وہ جو نیکیوں کا ترازو ہوگا جس کو اللہ نے کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم نیکیوں کا ترازو قائم کریں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وہ وزن، وہ ترازو ڈنڈی مارنے والا نہیں ہوگا، وہ ترازو حق کو تولے گا، وہ صرف اس عمل کو تولے گا، اس کے اندر یہ سسٹم فٹ ہوگا۔ آج کی جدید دنیا اور جدید ٹیکنالوجی نے بھی یہ بات سمجھا دی ہے، جو نقلی نوٹ ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، مشین پیر پھینک دیتی ہے۔ وہ جو ترازو ہوگا وہ اس عمل کو، جو عمل سنت سے ثابت نہیں ہوگا، وہ ترازو پیر پھینک دے گا۔ وہ ترازو اس نیکی کو بھی پیر پھینک دے گا جو میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی۔ میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اپنی عبادات بناؤ۔ میں نہیں کہتا مجھ سے پوچھو، میں نہیں کہتا ہو میں دکھاتا ہوں، جاؤ اپنی لائبریریاں کھولو، جاؤ اپنے علماء کو بولو، اصل کتاب دکھائیں تمہیں، اصل
نہیں دکھائے گا، جاؤ دعوے سے کہتا ہوں اصل کتاب تمہیں نہیں دکھائے گا، نام لے گا، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھے گا، اصل کتاب نہیں دکھائے گا۔ کیوں؟ جو اصل کتاب دکھائے گا وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جاؤ اپنے علماء سے کہو بخاری نکالے، اپنی لائبریری سے مسلم نکالے، یہ پوری امت کا سرمایہ ہے۔ یا تو انہیں کہو انکار کرو بخاری کا، جاؤ یا تو بخاری کا انکار کر دے جس کو پوری امت نے مانا ہے، پوری امت نے، مسلم کا انکار کریں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ کا انکار کریں۔ انکار نہیں کرتے تو کھولیں، اصل کتابیں کھولیں، دکھائیں اللہ کے نبی کی عبادت کا کیا طریقہ تھا، میرے پیغمبر کیسے نماز پڑھتے تھے، کس طرح حج کرتے تھے، دکھائیں ہمیں۔ پوچھو ان سے، کتابیں کھلواؤ، اصل کتابیں کھولو۔ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، او میری امت کے لوگوں، تم نے نمازیں اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کو نمازیں پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تھا، صحابہ کو نمازیں پڑھتے ہوئے تابعین نے دیکھا تھا، تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے تبع تابعین نے دیکھا تھا، ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے محدثین نے دیکھا تھا۔ محدثین نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں لکھ دیا میرے نبی نیت کیسے کرتے تھے، میرے پیغمبر ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، میرے پیغمبر ہاتھ کیسے باندھتے تھے، میرے پیغمبر رکوع کیسے جاتے تھے، رکوع سے کیسے اٹھتے تھے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ یہ ہم تمہیں کہتے ہیں، بس یہ ہمارا جرم ہے۔ اس کو تم جرم کہو، اس کو تم جو مرضی نام دو، یہ کہنے سے ہم نہیں روک سکتے کہ اپنی نمازوں، اپنی عبادات کا طریقہ میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق بنا لو، پھر کامیاب ہو، ورنہ یہ عبادتیں ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ اٹھاؤ بخاری کو، صحیح البخاری، صحیح المسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ ایک آدمی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد میں آیا، آپ نماز پڑھ چکے تھے، وہ آ کے ایک مسجد کے کونے میں نماز پڑھنے لگا۔ میرے پیغمبر نے اس کی نماز کو بڑی توجہ سے دیکھا، بڑے غور سے آپ نے اس کا قیام دیکھا، اس کے رکوع دیکھے، اس کے سجدے دیکھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھنے لگا۔ میرے آقا نے کہا ارجی، واپس جا، اٹھ، واپس جا، فصلی، جا کے نماز پڑھ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ اٹھا، اس نے پھر جا کے نماز پڑھی۔ میرے پیغمبر نے اس کی نماز کو پھر بھی بڑے غور سے دیکھا، پھر فارغ ہو کے آ کے بیٹھنے لگا۔ میرے آقا نے کہا ارجی، واپس جا، فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ نماز پڑھتا ہے، تیسری مرتبہ، 3 دفعہ اس نے نماز پڑھی۔ میرے نبی نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں اور آپ کون ہیں؟ نماز پڑھنی چاہیے جی، جس طرح کی کوئی مرضی پڑھے، لوگوں کو نماز تو پڑھنے دو جی۔ تم لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تم ان کو طریقے میں ڈال دیتے ہو۔ بھائی ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس دھوکہ نہیں ہے، ہمارے پاس سچ
سچا دھوکہ وہ دے جس کے پاس اصل نہیں نقل ہے، وہ کہے جس طرح مرضی پڑھو جی، پڑھو صحیح، بس ہمارے ساتھ اٹیچ رہو، جس طرح کے مرضی پڑھتے رہو۔ یہ طریقہ میرے نبی کا نہیں تھا۔ میرا پیغمبر جو کمی دیکھتا تھا، روکتا تھا، ٹوکتا تھا، اصلاح کرتا تھا۔ 3 دفعہ آپ نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کیا۔ وہ اس کے بعد کیا کہنے لگا؟ اللہ کے نبی، میں اس سے خوبصورت نماز نہیں پڑھ سکتا، میری نماز میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا رکوع جانا، رکوع میں ٹھہرنا، تیرا سجدہ کرنا، سجدے میں ٹھہرنا، یہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تیرا رکوع سجدہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھو صرف اس کا رکوع اور سجدہ، رکوع کرتا تھا اطمینان نہیں کرتا تھا، رکوع میں جاتا تو فوراً کھڑا ہو جاتا، سجدے میں جاتا تھا فوراً کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور لوگوں انصاف کرو، جاؤ دنیا کا سروے کرو، جاؤ کائنات میں مسجدیں ہیں، جا کے دیکھو کون لوگ ہیں، کن کی مسجدیں ہیں جن میں سکون کے ساتھ رکوع ہوتا ہے، جن میں سکون کے ساتھ سجدہ ہوتا ہے، اور کون ہیں کہ ان کی نمازوں کو دیکھو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، ورزش ہی بس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تیرے رکوع میں اطمینان نہیں، تیرے سجدے میں سکون نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا اپنی نماز کی اصلاح۔ تو میرے بھائیوں، اپنی عبادات کے طریقوں کو میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ڈھال لو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے گھر میں صحیح بخاری رکھو، مسلم رکھو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رکھو، خریدو۔ مولویوں نے یہ کتابیں تمہیں نہیں دینی، خود خریدو، اپنی دولت لگا دو۔ وہ ایمان عقیدے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا تو گزر جانی ہے، اگر پھسل گئے، غلطی کھا گئے، پیغمبر کے طریقے سے ہٹ گئے، جو دائمی زندگی ہے، جو مستقبل ہے، وہ برباد ہو گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں تو کہتے ہیں نا مر جائیں گے، اور مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ مت دیکھو قوم بہادری کو، مت دیکھو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تمہیں کہیں گے یہ بے دین ہو گئی ہے، لوگ تمہیں کہیں گے یہ پھٹ گئی ہے، لوگ بڑے بڑے نام تمہیں دیں گے۔ صحابہ کو نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے جو بھی میرے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتا تھا، شرک چھوڑ دیتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ صابی ہو گئی ہے، یہ صابی ہو گئی ہے، یہ بے دین ہو گئی ہے۔ لوگوں کے تانے نہ دیکھو، اٹھاؤ کتابوں کو، خود پڑھو، خود پڑھو۔ اگر کوئی دلیل تمہیں مل جائے جو ہمارے مسلک اور عقیدے کے خلاف ہو، آؤ تمہارا ماتھا چومیں گے، انشاءاللہ قبول کریں گے، لاؤ۔ مولوی کی لکھی ہوئی کتابیں نہ لانا، اصل کتاب لے کے ہمارے پاس آؤ، اصل، پھر ہم تمہیں آئینہ دکھائیں گے تمہیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ آؤ تحقیق کر جاؤ، بصیرت پہ زندگی بسر کر جاؤ۔ جینا ہے تو دلیل پہ جی جاؤ، مرنا ہے تو دلیل پہ مرو۔ اندھیرے میں جو ہے غوطہ زن ہونا چھوڑ دو، گرد و غبار میں وہ اپنے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو۔ اب بصیرت کی دنیا میں آ جاؤ، دنیا ترقی کر رہی ہے، اب دنیا بڑی عروج پہ پہنچ چکی ہے، آ جاؤ۔ تم اس معاملے میں ابھی بھی لکیر کے فقیر ہو، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقائق کی دنیا میں لائے، اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت پر زندہ رکھے۔
اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے کسی اپنے عالم، کسی بزرگ، کسی کا طریقہ نہیں مانگتے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم جو میرے پیغمبر کا راستہ ہے، اللہ وہ تو ہمیں دکھا۔ یہ میرے دوست اجاز صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے دکھا تو دیا ہے، دعا ایسے کرنی چاہیے اللہ چلا۔ ہاں یہ دعا ہونی چاہیے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ دیکھ تو بڑوں نے لی ہے، اب تو اندھیر نگری ختم ہوگی، اب تو بصیرت آ گئی ہے، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن چلنا باقی ہے۔ چلنے کی توفیق مانگو، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ۔